أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم. ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے 3 دنوں کے اندر بھی لگاتار اپنی کلاس کو جاری رکھیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اچھا، ہم لوگ تعریف القرآن، حقوق القرآن، علوم القرآن اور قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے، اس حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے آ، سب سے پہلے تو علم کے ذرائع. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے؟ علم کے ذرائع، سورسز آف نالج. ٹھیک ہے. اچھا، علم کے ذرائع ہم پہلے ہی علم کو ڈیفائن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علم کو ڈیفائن ہم نے کیا کیا ہے؟ دو چیزیں مل کر علم بنتا ہے اگر ہم علم کہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے نازل کیا ہے، جو کچھ اللہ پاک نے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آن دا بیسس آف دیٹ، اسی، یعنی کہ سمجھیں آپ، یہ اصل ہے، یہ روٹ ہے، روٹ، یہ اصل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی جو شاخ ہے، اس کی جو برانچ ہے، اس کی جو فرع ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی فرع کیا ہے؟ وہ ہے جو کچھ انسانوں نے اسی کی بنیاد پر جو حاصل کیا ہے. تو نازل شدہ اور حاصل شدہ کی بحث ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نازل ہوا ہوا اور حاصل کیا گیا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا؟ اسی کی بیس پر تو ہم نے علم کو پہلے اس طرح ڈیفائن کیا ہے. اب اس کے ذرائع، اس کے سورسز کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور پھر ہم پڑھیں گے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں، اور تفسیر کے ہمارے پاس کیا کیا ماخذ ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو علم کے ذرائع سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں. علم کے اصل میں 3 ذرائع ہیں. نمبر 1 ہے حواس. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے عقل. اور نمبر 3 ہے وحی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، حواس آپ کو پتا ہے، حواس سے خمسہ بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ آپ اس کی مثال لیجئے کہ لیٹس سے کہ ایک دیوار ہے. میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، ایک دیوار کی مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیوار کو دیکھنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر اف وی وانٹ ٹو واچ اٹ، اگر ہمیں دیکھنا ہے کوئی بھی چیز، تو آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم ایک یہ کہیں گے کہ حواس خمسہ ہیں ہمارے پاس، ہے نا؟ ہمارے پاس 5 سینسز ہیں، اور ہر کسی کا اپنا دائرہ ہے. انسان ان پانچوں چیزوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دے کے بھیجا ہے دنیا میں، اس سے چیزوں کو پہچانتا ہے. آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ زبان چکھتی ہے، اور ناک سونگھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کو تو ہم کہتے ہیں حواس، حواس خمسہ. یہ وہ سورسز ہیں کہ جو ہمارا پیغام، جو بھی پیغام ہم لیں گے اس کو ہمارے دماغ تک پہنچائیں گی یہ چیزیں. آنکھ نے دیکھا تو آنکھ بھی کنیکٹڈ ہے. جیسے ایک بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب ڈر گئے کہ مطلب اللہ تعالیٰ سے انسان ایسی حیا کرے کہ جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلنا نستحی والحمد للہ، اللہ کے فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم حیا تو کرتے ہیں، ہم سب ہی کرتے ہیں حیا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا جو تم سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ میں نے وہ بات نہیں کی ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کے حق الحیا کہلائے گی. اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق وہ کیا کہلائے گا؟ کہ ان تحفظ رأسک وما حوا، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو
اور اس سر کے ساتھ جتنی چیزیں کنیکٹڈ ہیں ان سب کی حفاظت کرو. آپ سوچیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ مطلب آپ فراست دیکھیں. آپ وسلم کے جوامع الکلم کا مشاہدہ کریں واقعتاً کہ تمہارے اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. سوچیں آپ. تو اس سر کے ساتھ دماغ بھی جڑا ہوا، آنکھیں، کان، منہ، زبان، سب جڑا ہوا، حد تک کہ سینے تک چیزیں جڑی ہوئی ہیں ساری. اور دوسرے لفظ آپ نے فرمایا وَأَن تَحْفَظْ بَطْنَكَ، اور تم اپنے پیٹ کی حفاظت کرو. وما ہوا، اور جو چیزیں پیٹ سے بھی کنیکٹڈ ہیں ان سب کی بھی حفاظت کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ہے حق الحیا. مطلب آپ سمجھیں ساری حفاظت ہو گئی، کوئی حفاظت بچی ہی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. نمبر ایک، تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے ساتھ جڑی ہوئی ہر شے کی حفاظت کرو. اور نمبر دو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی کنیکٹڈ ہر چیز کی حفاظت کرو. اس سے زیادہ بلیغ مثال ہو ہی نہیں سکتی. یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں نے آپ کو کیا کہا کہ جیسے کہ ہمارے 5 سینسز ہیں، پانچوں کے پانچ سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے، سر تو بادشاہ ہے نا. تو آنکھیں، کان، ناک، منہ، زبان وغیرہ سب جو ہمارے سینسز ہیں. تو ایک دیوار کو دیکھنے مطلب میں نے ایک دیوار کو دیکھا، ٹھیک ہے نا، یا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی آواز سنوں، یا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی چیز چکھوں، یا ہو سکتا ہے میں کسی شے کو سونگوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہم مثال کس کی لے رہے ہیں؟ اس میں ہم مثال لے رہے ہیں آنکھوں کی، کہ میں نے میری آنکھ نے جب دیوار کو دیکھا تو عقل بتائے گی کہ اس دیوار کو کس نے بنایا، اس دیوار کو، یہ دیوار کیسے بنی. اس کے لیے مجھے عقل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اور نمبر تین جو وحی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان یہ تو پتہ کر لیتا ہے کہ بھائی یہ ایک چیز ہے اور اس کا بنانے والا کون ہے، انسان یہ بھی جان جاتا ہے. اس چیز کو استعمال کیسے کیا جائے یہ تو انسان کو پتا ہوگا، لیکن کیسے استعمال کیا جائے کہ اللہ راضی ہوگا، اور کس طرح استعمال کیا جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ وہی بتائیے. ٹھیک ہے نا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ واقعتاً ہم یہ تو سمجھ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ بھی میں نے دیوار کو دیکھ لیا، میری عقل نے بتایا کہ بھئی یہ دیوار ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس دیوار کے اندر مٹی گارا استعمال ہوا ہے، ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں، زمین اللہ کی ہے، یہ تو سبھی مانتے ہیں. اچھا، اس کا استعمال کیسے ہے یہ بھی انسان جان لیتا ہے، لیکن اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کب راضی ہوگا اور کب اس کے استعمال سے اللہ ناراض ہوں گے یہ بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے ہے وہی. تو ہم علم کے یہ تین ذرائع کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس علم کے یہ تین ذرائع ہیں. ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کیا کہیں گے، ہم حواس کے ذریعے سے چیزوں کو پہچان لیں گے. ٹھیک ہے. ہماری عقل کام کرے گی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقل کو ہم نے باندھ کے رکھنا ہے. اگر ہم نے عقل کو کھلا چھوڑ دیا تو پھر وہ انسان جو ہے نا لادینیت کی طرف جاتا ہے. عقل کو باندھنے والی شے ہے وحی. پھر ہم دیکھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے. ہم اسی لیے پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور اسلام ہمارا دین ہے. اور یہی تین چیزوں کے سوال ہم سے قبر کے اندر ہوں گے. آپ وسلم صبح شام یہ دعائیں پڑھتے تھے، تو اس کا مقصد یہ دعائیں ایسے نہیں ہیں، بڑی ہر چیز کی لاجک ہوتی ہے. یہ رضیت باللہ ربا ہمیں بتائے گا کہ ہم نے ہر چیز کو پہچان لیا کہ واقعی اللہ ہی کی طرف سے، خوشی اور غمی بھی اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے تمام معاملات بھی اللہ کی طرف سے ہیں. ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بھلے وہ ہمارا نفس ہو، بھلے وہ دنیا کی کوئی شے ہو، بھلے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، سب کے بنانے والے اللہ ہیں. آسمان و زمین کے بنانے والے اللہ ہیں. سارے ریسورسز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے ساری بادشاہت کامل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی کامل، اپنی صفات میں بھی کامل، اور اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں بھی کامل. ہر شے اللہ کی کامل. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک چیز کامل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ناقص ہے. تو مخلوق ہے بھی ناقص، مخلوق ختم ہو جانے والی، مخلوق کمزور. ٹھیک ہے نا. اور مخلوق عاجز ہر لحاظ سے.
تو ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے، ہمیں اپنی، ہم کچھ بھی نہیں تھے اس سے لے کر اور ہمیں انشاءاللہ انتہا تک پہنچانے والی ذات، درجہ بدرجہ ہر ہر لیول پر، ہر ہر قدم، ہر ہر سیکنڈ، ہر ہر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اکیلی تنہا ہے ہمیں چلانے والی، اور آخر تک اور قیامت تک، یہاں تک کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جنت تک لے جانے والی ذات، ہمیں پالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ، اور ہم اس پہ راضی ہیں، رضیت باللہ ربا، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آپ اندازہ کریں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا کے اندر حکمت ہے۔ صبح، جب صبح شروع ہوتی ہے تو 3 مرتبہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رات شروع ہوتی ہے یعنی کہ مغرب کے بعد تو بھی 3 مرتبہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہوا معاملہ کہ صبح بھی اور رات بھی جب اس بات کا اقرار ہو جائے گا، تو انسان صبح کے کسی وقت میں اگر اس کی موت آ گئی، یا رات کے کسی وقت میں اس کی کسی حصے میں اس کی موت آئی، دونوں طرح انسان قبر کے 3 سوالوں کے لیے جواب ہے نا، سوالوں کے جواب کے لیے تیار ہوگا کہ بھئی مر ربو کا، تو رضیت باللہ ربا، وہاں پہ نکل آئے گا بھئی اللہ ربی، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے، میں اس بات پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری سلیبریٹی، میرے ہیرو، میرے سب کچھ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریسرچز اور ایکسپیریمنٹیشن وہ ساری چیزیں سب بات کی ہیں، میرے نبی کا قول پہلے ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ میرے نبی کو بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی لیے ما دینو کا اور من نبیو کا، یہ تینوں سوال ہیں، اور ان تینوں سوالوں کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کی صورت میں بتا دی ہے، صبح شام 3 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تو بہرحال یہ ہمارے سورسز ہیں کہ ہم عقل کو باندھ کے رکھتے ہیں کس طرح؟ وہی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز کیسے استعمال ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتنا اہم نقطہ ہے، آپ سوچیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو ہم اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح استعمال کیا کرو۔ یہی مطلب ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم اپنی خواہش نفس پہ چلیں گے تو کیا ہوگا کہ حواس بھی ہمارے صحیح، عقل بھی ہماری مطلب کام کرے گی، اور ہمیں چیزوں کو ہم کھوج بھی لگا لیں گے، لیکن اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہم مانتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ اس چیز کو ہماری عقل بھلے کچھ بھی کہہ رہی ہو، لیکن ہمیں اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کب استعمال کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں آج کی پوری دنیا، اسی لیے عقل پرستی بہت خطرناک شے ہے، یہ انسان کو الحاد، انکار، ایتھیزم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں وہ دامن رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیارا رسول ہے، ناز آئے اپنے رسول پہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دامن میں آ کے پناہ مل جاتی ہے۔ سوچیں آپ، جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں اپنے بچوں کو یوں پروں میں پھیلا کے رکھتی ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ شیطان کا شکار ہوتا ہے۔ ہماری عقل، ہمارے سارے حواس، ہم سمجھیں آپ، ہم حواس باختہ ہو جائیں، ہمارا دماغ خراب ہو جائے اگر ہمیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم باتوں کو، اگر باتوں پہ عمل نہ کریں۔ اور اب تو اس سائنٹیفک پروون بھی ہے بھائی، ہم اس لیے درود شریف پڑھتے ہیں، جب درود شریف پڑھا کریں نا، اس احسان کو مانا کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھنے سے ایسے تھوڑی رحمتیں نازل ہوتی ہے، وجہ ہے نا اس کی کہ واقعتاً یا رسول اللہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آپ پر، آپ نے ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ قد بلغ الرسالۃ وادى الامانہ، آپ نے پیغام بھی پہنچا ہے، پورا پورا پیغام پہنچایا، وادى الامانہ، اور امانت ادا کر دی۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا درود شریف کے نا مختلف صیغے ہیں، ایک درود شریف مجھے بہت اہم لگا، خاص طور پہ جب انسان اپنی گھریلو زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، تو گھریلو زندگی کے اندر بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ سوچیے کیا امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین، آپ سوچیے کیا انہوں نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ایسا ساتھ دیا کہ کائنات میں کیا ہی ایسی بیویاں ہوں گی، سبحان اللہ! کیسے کیا بچوں نے، آل محمد نے ساتھ نہیں دیا؟ انہوں نے کیا، آپ سوچئے اما عائشہ فرماتی ہیں 28 28 دن، 27 27 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کیا وہ دن گزرتے نہیں ہوں گے ان پر روزانہ؟ ایک اتنا پیارا درود شریف ہے، اللہم اجعل صلواتک، اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمتیں وبرکاتک، اور اپنی تمام برکات، ورحمتک، اور اپنی رحمتیں نازل فرمائیے علی محمد،
ہمارے نبی اعلیٰ محمد نبی کی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و ازواجہ امہات المؤمنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ہے نا ہمارے ازواج مطہرات پر، جو کہ مومنوں کی مائیں ہیں، و ذریتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، اللہم اجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے گھر والوں پر، انک حمید مجید، اللہ تعالیٰ انتہائی تمام بزرگی، تمام بڑائی والی ذات صرف اور صرف آپ کی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور مکمل تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، حمید اور مجید ذات، بزرگ اور تعریف اور شکر کے لائق ذات ہی آپ کی ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ سوچئے کہ میں جب بھی سوچتا تھا تو مجھے اس میں اتنی تکلیف ہوتی تھی، اس بات میں کہ کیا واقعتاً ہم اگر رہتے ہیں تو ہم تک دین پہنچایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کیا اس میں شامل نہیں تھے؟ ازواج مطہرات شامل نہیں تھی؟ ایک ایک دن ان کے اوپر بھی تو گزرا ہوگا نا، فاقوں میں انہوں نے بھی تو جو ہے نا دن گزارے ہوں گے نا، کیا وہ بغیر گھر میں کچھ بھی نہ ہو کھانے کو، کیا وہ ان کے اوپر لمحات کتنے سارے لمحات بیتے ہوں گے؟ تو یہ سوچ کر دل میں میری ایسی تکلیف ہوئی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پھر میں زیادہ روزانہ یہ درود شریف پڑھتا ہوں کہ واقعتاً پیاری امہات المؤمنین تمام ہماری جتنی بھی ہیں، اور آ، اللہ کے وسلم کے گھر والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سارے، پورا پورا ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا ساتھ دیا، ہم تو صرف اور صرف بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں نا، وہ درود شریف کا مطلب یہ تھوڑی ہے واقعتاً انسان اپنے دل میں وہ چیزیں محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت اگر ناشتے کے اندر ہماری کوئی طبیعت کے خلاف کوئی چیز بن جائے تو ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اگلے کھانے تک کے لیے موڈ خراب ہو جاتا ہے ہمارا، ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں گھر میں کر دیتے ہیں۔ آپ سوچئے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کس صبر سے وہ دن گزارے ہوں گے، کس صبر سے وہ دن گزارے ہوں گے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجے نا، تو اس چیز کا پورا ادراک اپنے دل میں رکھیے گا کہ واقعتاً وہ رحمتوں کے مستحق، وہ پورا گھرانہ، پورے اہل بیت ہی رحمتوں کے مستحق ہیں، برکتوں کے مستحق ہیں، سلامتیوں کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، سبحان اللہ۔ دیا کیا ہے ہمیں؟ صرف دین دیا ہے۔ آپ سوچیں نا کہ پوری زندگی اگر آپ اندازہ کریں ایسے ہی کہیں مر جاتے، بغیر ہدایت کے ہم مر جاتے، ہمیں یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی، آپ سوچئے اس دنیا کی زندگی کے اندر رہنا کتنا مشکل کام ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر کے رہنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ اس لیے درود شریف اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہرحال تو ہم نے کیا پڑھا، علم کے جو تین ذرائع ہیں، تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ذریعہ جو ہے وہ وحی ہے، اس کی بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی ایشوز ہوتے ہیں، وہ پھر ظاہری بات ہے عقل پرستی اور حواس پرستی کی طرف جاتے ہیں، تو حواس باختہ بھی ہوتے ہیں اور عقل بھی دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے چھوٹی سی مثال لے لی، ہم کسی چیز کو پہچان جائیں اور اس کے بعد ہماری عقل اس کو پروسیس کرے، لیکن ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ اس سے نتیجہ نکالنے سے پہلے کیا کریں گے؟ اپنے رسول کی زندگی کو دیکھیں گے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں کیا سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وہ شے کس طرح استعمال ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ مجھے امید ہے آپ کو یہ علم کے تین ذرائع مکمل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب آئیں تفسیر کا مطلب اور اس کے تفسیر کے ماخذ، ٹھیک ہے جی؟ تفسیر کسے کہتے ہیں اور تفسیر کے ماخذ کیا ہیں؟ دیکھیے میں آپ سب سے گزارش یہ کروں گا، جو لوگ پابندی سے کلاسز لے رہے ہیں یہی منہج رکھیں، یہ میں جو آپ لوگوں کو لے کے چل رہا ہوں ایک ایک طریقے سے، آپ بھی آگے اگر پڑھانا شروع کریں بالکل یہی منہج رکھیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہ اس طریقے سے لے کر آئیے گا، اور پھر آگے جا کے بالکل ایک دم ترجمہ قرآن مت شروع کر دیا کریں، پہلے وہ اصولیات سمجھائیں، یہ بھی میں بہت آپ لوگوں کو مختصر بتا رہا ہوں، ورنہ تو اور بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ بیچ میں اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کتاب اللہ شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس منہج کو فالو کریے گا آگے پڑھانے سے پہلے نا، تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فسر یفسر تفسیرن، ٹھیک ہے نا؟ تو اوپن،
खोलना, ठीक है ना, टू ओपन। और वाजे करना, किसी शय को खोल कर वाजे कर देना। मतलब क्या होगा कि कुरान के मायनी बयान किए जाएं और उसके अहकाम और हिकमतों को खोलकर वाजे किया जाए, ठीक है ना। एक तो ये तो ओपन वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो गई। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, कुरान के मानी, मतलब मानी बयान किए जाएं, और उसके अहकाम और हिकमतों को, अहकामात और उसके अहकामात, ऑर्डर्स और हिकमतों, विजडम को खोल कर वाजे कर दिया जाए। वाज़ेह कर दिया जाए, ये मतलब है तफसीर का, ठीक है ना। वाजे कर दिया जाए, तो खोलना, वाजे कर देना, ठीक है ना, साफ कर देना, ये मतलब भी है। तो फस्सरा युफस्सिरु तफसीरन, कुरान के मायने बयान किए जाएं। तो और नंबर वन, द मीनिंग ऑफ द कुरान, द ऑर्डर्स ऑफ द कुरान और विजडम ऑफ द कुरान को आसान अल्फाज में खोल कर, ओपन करके वाजे कर दिया जाए, इसको हम तफसीर कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके तफसीर के माखज हैं, माखज, तफसीर हमने कहाँ से ली है, और तफसीर हम कैसे करते हैं, कोई भी मुफस्सिर तफसीर के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, या उसकी सोर्सेस कहाँ कहाँ से लेता है वो, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख चुके हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग को स्नैपशॉट लेना है, स्नैपशॉट ले लें। ओके, अब तफसीर के माखज, ठीक है, सोर्सेस, ठीक है ना। नंबर एक है अल कुरानुल करीम। नंबर एक, कुरान करीम खुद है। कुरान करीम का एक हिस्सा अपने दूसरे हिस्से की खुद तफसीर करता है, ठीक है जी। कुरान करीम, अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं इस तरह कर लेता हूँ ना, कुरान करीम मैं आपको सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ, जैसे सिरातुल लदीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह ताला आप हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाइए कि जिन पर आपने अपना इनाम फरमाया है। अच्छा, कुरान सूरत निसा में आता है वो कौन लोग हैं, सिद्दीकीन है, मिन नबी हैं, अम्बिया हैं, सिद्दीकीन है, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। तो उसूल क्या है, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान मजीद का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। तो कुरान मजीद की तफसीर का की जो पहली सोर्स है हमारे पास, वो खुद कुरान है, कि कुरान मजीद के एक हिस्से में कोई चीज़ बयान हुई और उसके दूसरे हिस्से में उसकी तफसील बयान हो गई, नंबर वन, ठीक है ना। नंबर टू है हदीस, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम के अकवाल और अफ़आल, ठीक है ना। हदीस के अंदर कौन कौन से आते हैं, आप वसल्लम के अकवाल जो आप वसल्लम ने फरमाया, और आप वसल्लम के अफ़आल जो आप वसल्लम ने करके दिखाया, ठीक है ना। तो अहादीस के अंदर हम देखते हैं फिर पूरे पूरे बाब हैं, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, फ़ी तफसीरी कौलिही ताला, बाब फ़ी तफसीरी कौलिही ताला, अल्लाह ताला के फरमान में आप सुनो ने ये फरमाया, अल्लाह ताला ने ये फरमाया तो आप सुनो ने फरमाया। जगह जगह पर आपको मिलेगा ये कि हदीस, आप सुनो ने खुद कुरान मजीद की बहुत ज़्यादा तफसीर की है, और बल्कि सबसे पहले खुद रसूल सल्लम ही हैं कुरान मजीद को एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है ना। नंबर दो, नंबर तीन हो गया हमारे पास सहाबा इकराम, ठीक है ना, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। तीसरे नंबर पे सहाबा इकराम है, ठीक है ना। और इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो सहाबा का इजमा है, जिसके अंदर सहाबा मुत्तफिक हो गए, जमा हो गए। नंबर दो है सहाबा का इख्तिलाफ। सहाबा के इख्तिलाफ की सूरत में अगर सहाबा
کے آپس میں تفسیری کی رائے میں کوئی اگر اس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس میں راجے کا جواز موجود ہے کہ جو چیز زیادہ صحابہ کی طرف سے ہے، بڑے صحابہ کی طرف سے، اور فقہائے صحابہ میں سے جو چیز زیادہ ہے، تو انسان اس کو اختیار کر لے، لیکن ہوگا معاملہ کیا کہ صحابہ کرام کی طرف سے جو بھی آئے گا اس کو ہم لیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کے حوالے سے محدثین نے جو اصول بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں۔ عادل کا مطلب ان کے تقوی، ان کی نیک نیتی میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسانی بشریت کے خاطر ان سے کسی خطا کا ہونا یہ الگ شے ہے بالکل، لیکن ان کی نیت کے اندر شک کرنے کا مطلب ہوگا کہ ہمارا اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے معاملے میں ذرہ برابر بھی ان کے کیریکٹر کے حوالے سے یا ان کی نیتوں کے حوالے سے شک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ الزام ڈائریکٹ جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل یہی ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، نہ ان کے اقوال میں، نہ مطلب ان کی نیتوں میں بھی ہم شک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ انسانی بشریت کے تقاضے کے لحاظ سے کوئی اگر ان سے خطا ہوئی ہے تو وہ ان کی نیت کے حساب سے نہیں ہوئی ہے، انسان ہونے کے حوالے سے کبھی اگر ہو گئی ہے تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے عند اللہ وہ اپنی نیت کی وجہ سے اللہ کے اجر پائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے کسی بھی صحابی کی نیت پر اگر ہم سے شک ہوا، اور یہ بات صحابی کے حوالے سے ہو رہی ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، اور دنیا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ یہ ہم صحابہ کرام کی ایک عام ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، ناراض نہیں تھے کسی بات پر، استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان پاک ہستیوں کے متعلق اگر ہم نے اپنے عقیدے کو کوئی ذرہ برابر بھی کمزور ہونے کے دیا تو مسئلہ کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ الزام آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ہمارا پورا دین ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، ہم صحابہ اکرام کے حوالے سے کوئی بات، کوئی بری نیت قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ الصحابۃ کلہم عدول۔ تو اسی لیے اختلاف کی صورت میں اگر کسی آیات میں بہت سارے صحابہ کے اقوال مختلف آ رہے ہوں تو اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے راجح کا جواز موجود ہے کہ بھئی جو زیادہ صحابہ اکرام اور بڑے علماء صحابہ اکرام میں پھر یہ دکھا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر بھی تو جس طریقے سے عام لوگوں میں ہوتا ہے معاملہ کہ کوئی عالم ہے، کوئی اس سے نیچے ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بہت زبردست سیاستدان ہے، تو صحابہ کرام کے اندر بھی ایسے معاملات تھے، صحابہ کرام کے اندر بھی مختلف جو ہے نا وہ مزاج کے حاملین تھے لوگ۔ تو اسی لیے علماء اور فقہائے صحابہ الگ ہیں بالکل، وہ لوگ کہ جو دین کو سمجھنے والے تھے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نشاندہی کر دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کہ بھائی لوگوں میں سب سے زیادہ اگر افقہ ہے، دین کو سمجھنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے نا وہ دعا فرمائی تھی، یا وسلم اس لڑکے کو قرآن کا علم عطا فرمائیے۔ تو قرآن مجید کی جو سب سے بڑی تفسیر کی ہے، سب سے زیادہ کھول کھول کر تفسیر بیان کی ہے قرآن مجید کی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں بھائی حبر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے وہ کون ہیں؟ وہ ہیں اللہ تعالیٰ بھلا کرے، عبداللہ ابن عباس۔ ایک منٹ رکیے گا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو یہ
تیسرا سورس جو ہمارے پاس ہے قرآن مجید کے حوالے سے، تفسیر کا، قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جو ہمارے پاس تیسری سورس ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو قرآن مجید کی معنی بتائے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، ہم سب کو، ہم تک۔ چوتھا ہے تابعین کے اقوال۔ نمبر چار، تابعین یہ صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، اور یہ تو بھائی اللہ اکبر، ایسے ایسے ہیں۔ بہت مرتبہ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ عبادتوں کے اندر تو بہت سارے تابعین نے صحابہ کرام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن صحابی کا رتبہ ایسا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ادنے سے ادنا صحابی جو ہے، بالکل بیچارہ عام سا آدمی صحابی، وہ امت کے سب سے بڑے ولی سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ زیارت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ دیکھ لینا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پوری کائنات سے بہتر ہے۔ اف، میں کیا بتاؤں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مدینہ لے کے جائے، جائیے گا انشاءاللہ مدینہ، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام عرض کریے گا، اللہ کرے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کیفیات نصیب کرے، اللہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس آپ کو، اس موجودگی کی کیا صورت ہے ہمیں ہمیں تھوڑی پتا، دوسری دنیا ہے وہ تو، جیسے کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسا ہے نا، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی کیا حالت ہے، ایک کیمرہ تو دکھا سکتا ہے ہمیں، لیکن وہ بچہ کر کیا رہا ہے اندر ہمیں تو نہیں پتا نا، کیونکہ دوسری دنیا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا 5 دنیایں ہیں نا، تو ان میں سے ایک دنیا ہے نا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں اس وقت وہ کیفیات، لیکن وہاں ایک پوری زندگی تو ہے نا۔ میں تو بولوں گا یا رسول اللہ آپ تو قیامت تک کے لیے نبی ہے نا میرے، جب تک کہ میں قبر میں نہیں پہنچ جاتا، جب تک کہ میں آپ کی زیارت نہیں کر لیتا، میں آپ کی بات کی گواہی نہیں دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نبی ہیں نا، تو میں تو آپ سے، آپ کے سامنے آ کے سلام کروں گا آپ کو۔ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن دوسری دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے سنوا نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سنواتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہر بات بتاتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کا امتی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سے بات کر رہا ہے وہ، بھلے جواب نہیں آئے کیونکہ دوسری دنیا میں ہم نہیں سن سکتے نا۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں روئے گا تو کیا ماں کو آواز آئے گی اس کے رونے کی؟ نہیں نا، وہ دنیا دوسری ہے، عالم خلق ہے نا وہ، عالم خلق ہے جہاں تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، عالم دنیا الگ ہے، اسی طریقے سے عالم برزخ الگ ہے۔ ان باتوں کو سمجھیے گا، بہت سارے عقدے حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے تو اسی لیے تو پھر مردے سنتے بھی کس طرح ہیں؟ وہ کس طرح سنتے ہیں؟ وہ اپنی دنیا میں سنتے ہیں، ہمیں کیا پتا کیسے سنتے ہیں؟ اللہ سنواتے ہوں گے، کیسے سنواتے ہوں گے ہمیں کیا پتا؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سنتے ہیں، ہم تھوڑی ان سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو بس استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے، ہم تو صرف اللہ سے مانگیں گے۔ ہم نے تو اگر اپنے نبی کے لیے بھی کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے نبی کو دکھا دیں، دیکھ لیں میں آیا ہوں، میں تو یہ بولوں گا نا، میں تو ہر چیز اپنے اللہ سے مانگوں گا، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ساری دنیا ہے نا، ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی شے بھی جو ہے نا اس کے اس پردے میں نہیں ہے نا بھائی۔ ایک سیکنڈ، بہت معذرت خواہ ہوں، ایک منٹ کی۔ جی بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کرے آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ سے کیا بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں ہے نا بھائی، تو اسی لیے ہم کیا کریں گے، ہمارے تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں تو اپنے نبی سے پیار ہے واقعتاً، الحمد للہ۔ تو تابعین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے علم حاصل کیا ہے، اور صحابی وہ ہے کہ جس کی نظروں کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نے پاک کر دیا ہے، اس کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ پھر پوری کائنات ایک طرف ہے، اور پیارے نبی پر نظریں ڈالنے والا وہ الگ ہے، جس کو ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے نا۔
اچھا، اس کے بعد نمبر 5 پر ہے لغت عرب. عرب کی جو لغت تھی نا، قریش کی جو لغت تھی، یہ بھی سورس ہے. لغت عرب، عرب کی خالص عربی، یہ آج کی بیکار عربی جو کہ عرب کے اندر ہے وہ نہیں. یہ اس زمانے کی قریش کی جو عربی تھی، بدوؤں کی عربی، اس سے بہت سارے معنی قرآن مجید کے تفاسیر پتہ لگتی ہیں. قرآن مجید کے معنی اس سے کھل کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گیا نمبر 5. نمبر 6، تدبر اور استنباط. تدبر، غور و فکر، اور استنباط. استنباط، ایکسٹریکشن کہتے ہیں. استم استنباط. استنباط کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور و خوض کر کر اور اس کے معنی اور اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ نکالنا. اگر آپ صرف اور صرف تفاسیر کے اوپر جائیں گے اور تفسیریں پڑھنے کے لیے انسان کو ایک زندگی، کیا میرے خیال میں 10 زندگیاں بھی اس کو کم پڑیں گی، جو آج تک تفاسیر لکھی جا چکی ہیں. میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے، حالانکہ میرے پاس چند تفاسیر ہیں صرف، اور میرے پاس گھر میں جگہ بھی نہیں ہو رہی ہے. سوچیں آپ، چند تفاسیر، 5 10 11 ہوں گی میرے پاس ٹوٹل ملا کر. سینکڑوں ہیں، اتنی ہیں اتنی ہیں، اور کتنی تو تاتاریوں نے جلا دی. ہلاکو خان نے، اور سوری چنگیز خان نے، استغفر اللہ، پورے پورے مکتبے جلا دیے. وہ تو پتہ نہیں کتنا معاملہ تو جلا چکے. اللہ، اس کے بعد کا آج ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں، اتنی تفاسیر ہیں. آپ ذرا جو نا وہ کوئی مکتبہ جو ڈیجیٹل مکاتب ہو، ایک بڑا شاملہ ہے، مکتبہ شاملہ، جا کے آپ ذرا اس کے اندر دیکھیں. انسان ایک زندگی کے اندر علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. ہمارے دینی علوم کی بات ہو رہی ہے، جو انسانوں نے کتابیں لکھی ہیں، صرف جو صحابہ اور تابعین کے دور میں جو جو کتابیں لکھی ہیں، جو اسپین کے دور میں اور بغداد کے دور میں جو کتابیں ہمارے علماء نے مرتب کی ہیں، اس کو لکھنے کے لیے بھی پوری امت بھی کبھی فی الحال تو اس کی عمریں ملا دیں تو وہ کم پڑیں گی. وہ اتنی کتابیں ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، صرف امام غزالی نے 53 سال کی عمر پائی ہے. 53 ایئرز آف ایج. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتابیں، اگر ایک انسان اپنی پوری زندگی کتابیں پڑھانے میں لگا دے تو 80 سال اس کی عمر ہو، تو 80 سال میں بھی وہ امام غزالی کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں پڑھ سکتا. یہ تو ریسرچ ہے، سوچیں آپ. اتنی کتابیں امام، یہ تھی برکت اللہ کی طرف سے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی سے سمجھے آپ 4 5 ہاتھ آگے ہیں اپنی تصانیف کے اندر. سبحان اللہ و بحمدہ. آپ تصور کریں کہ ہمارے امت کے علماء نے اور ائمہ نے کام کیا کیا ہے، سبحان اللہ. ایسا کہ کیا بتائیں آپ کو. تو اسی لیے کیا ہے، وہ تدبر اور استنباط ہے، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں قرآن مجید کے علوم میں غرق کر دیں، تو ان سے پھر وہ نکل کے آئی ہے وہ چیز. تو بہرحال وہ ہمارے لیے قابل جو ہے نا وہ تقلید بھی ہے. اور یاد رکھیے گا، تدبر اور استنباط جو ہے نا، یہ ہو ہی سکتا ہے صرف اوپر کے سارے ٹرمز کو فالو کر کے. یعنی کہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام، تابعین کے اقوال، لغت عرب، جو ان سب کا عالم ہوگا اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ تدبر بھی کر سکتا ہے اور وہ اس سے معنی ایکسٹریکٹ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ نے ڈائریکٹ جم ماری تو آپ منہ کے بل گریں گے. ٹھیک ہے نا؟ منہ کے بل گرے گا انسان. اور انسان گر رہا ہے منہ کے بل، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں بےچارے، پتہ نہیں کہاں کہاں نکل جاتے ہیں. نہ اصولیات کا پتہ، نہ فروعیات کا پتہ، نہ احادیث کا علم، نہ صحابہ کا علم، نہ تابعین کے اقوال کا علم، نہ عربی زبان کا گہرا علم. اور ان سے آپ بات کریں تو بس اللہ تعالیٰ ایسا ایسا لگتا ہے کہ بےچارے پتہ نہیں، شاید جتنے بھی پرانے لوگ آئے ہیں اللہ عافیت فرمائے، کہ وہ ان سے بڑا کوئی آیا ہی نہیں آج. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑے، جو واقعتاً قرآن کریم کے اندر خود غوطہ زن ہو، جو احادیث مبارکہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دل و جان سمجھیں، صحابہ اکرام کو دل و جان سے لگائیں، تابعین کو دل و جان سے لگائیں، اور عربی زبان کے اندر واقعتاً مہارت کے لیول پر ہوں. صرف چھوٹی موٹی ایک کتاب پڑھ کے عربی نہیں آتی بھائی. پوری پوری زندگیاں لگ جاتی ہیں، عربی زبان نہیں آتی. عربی زبان اتنا بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد جا کے اگر کوئی منہ سے کوئی بات نکالے گا تو اس کی بات کی واقعتاً اہمیت ہوگی. نہ یہ کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے، چھوٹے موٹے سے لوگ ہیں، اب بس وہ بیٹھ کے کچھ تدبر کی باتیں کریں انا للہ، تو وہ غلط ہے. ہاں، کسی
کے عالم کو ریفرنس دیکھیں کہ بھائی فلاں اہل علم نے یہ بات کہی ہے، تو واقعتاً پہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ۔ آخری ایک اور چیز ہے بس، پھر ہم اپنی کلاس ختم کر رہے ہیں۔ اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی روایتیں، وہ اسرائیلی روایتیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو اسرائیلیات، اسرائیلیات میں وہ چیزیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، کوئی کسی واقعے کا ان سے پتہ چل جاتا ہے، کچھ سورسز مل جاتی ہیں، اور ہمارے قرآن اور حدیث سے اس میں کوئی تصادم نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اس کے اگینسٹ میں اللہ کے رسول کی بات تو کچھ اور ہو، اسرائیلی روایت کچھ اور ہو، تو بھاڑ میں گئی اسرائیلی روایت۔ ہمیں تو پیارے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات یا ہمارے صحابہ کی بات ہمارے لیے وہی معتبر ہے۔ ہاں کہیں سے کوئی کچھ نہیں مل رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں چند چیزیں ہیں جو کہ واقعتاً حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے اندر کچھ باتیں، اصحاب کہف کے قصے میں کچھ باتیں، جس کو قرآن مجید نے اور کسی اور چیز نے اہمیت دی نہیں، کہ بھائی وہ تمہارا کنسرن ہے ہی نہیں نا، وہ تو گزر چکے ہیں نا واقعات، ان سے جو احکامات ہیں جو تمہارے لیے لرننگ ہے تم وہ سیکھو، نہ یہ کہ تم اس کی پھر الٹی سیدھی گہرائیوں میں گھس کر اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے تم بیٹھ جاؤ، یہ ظلم نہ کرو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسرائیلیات ہم لے لیتے ہیں قرآن کی تفسیر کے دوران، وہ جو ہمارے قرآن و حدیث سے کہیں ٹکراتی بھی نہیں ہے، ان کے معنوں کے لحاظ سے بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کوئی واقعہ مل جاتا ہے چلو بھائی ہاں لے لو، یہ والی کیفیت ہے، تو اس کو بھی اسرائیلیات کو اسی لیے شامل کیا گیا ہے، تو اس سے کہیں کہیں کچھ کسی واقعے کو یا قرآن کی آیت کو سمجھنے میں ذرا مدد مل جاتی ہے، انسان کو، انسان کے ذہن کو تھوڑا سکون حاصل ہو جاتا ہے، اچھا ہاں ایسا، وہ بھی کیا ہوتی ہے، ہائپوتھیسس ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ عالم بالصواب، آپ نے دیکھا ہوگا بار بار ایک لفظ لکھتے ہیں تفسیر واللہ عالم، بھائی ہمیں کیا پتا، جاننے والی ذات اللہ کی ہے، ہائپوتھیسس ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارے پاس یہ پہنچا تو ہمیں ایسا لگا کہ واقعات قرون سے ایسا لگ رہا ہے، دیٹس اٹ، اور اس کی کوئی اتنی کوئی خاص مطلب اہمیت نہیں ہے، کسی واقعے کا پتہ چل جانا اسرائیلیات میں سے ایسا جو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں تھوڑی سی مدد دے دے، اگر کوئی چیز وہ بھی قرآنی واقعہ ہوگا اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے، یہ جتنے بھی، کیونکہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی ایک پوری امت کے بارے میں جو گزرا ہے نا، اس سے کہیں کہیں کوئی کلوز تھوڑے سے مل جاتے ہیں اسرائیلیات میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو لینے میں علماء نے اس کا جواز رکھا ہے، بغیر اس کے کہ قرآن و حدیث سے ان کا تصادم کہیں کسی لیول پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ہمارے علم کے ذرائع اور تفسیر کے ماخذ۔ امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا انشاءاللہ کہ باتیں واضح ہوئی ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے، پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ہمیں مضبوطی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور وہ درود شریف ضرور یاد کریں، اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد نبی و ازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقین کریں میں اکثر پھر پڑھتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرے بھی تو بیوی بچے ہیں نا، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیوی بچے تھے، مجھے بھی تو دل چاہتا ہے نا میرے پاس فلانا چیز ہو، فلانا چیز ہو، فلانا ہو، فلانا ہو، کیا میرے رسول کے دل کے اوپر وہ چیزیں نہیں گزری ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہمارے رسول، پیارے رسول کے پیارے گھر والوں کے اوپر وہ باتیں نہیں آئی ہوں گی؟ ایک جوڑا کم پڑ جائے تو ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے، پوری پوری چاند رات گھومتے رہتے ہیں بچے کا ایک جوڑا ڈھونڈنے کے لیے، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر یہ کیفیات نہیں آئی ہوں گی؟ چولہا ہی نہیں جل رہا، باقی باتیں چھوڑ دیں، نخرے تو چھوڑ دیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، ہم اپنی ضرورت کو پکڑ کے روتے رہتے ہیں، اپنے نبی کو دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ درود شریف ضرور پڑھیے گا، اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل آپ لوگوں سے اسی وقت انشاءاللہ پھر 12 بجے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔